غزہ پیس ڈیل جو ہے وہ بھی بڑی قابل ذکر ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں، کیونکہ جس نام پہ یہ ڈیل رکھی گئی ہے غزہ پیس ڈیل، غزہ امن معاہدہ جو ہے اس کے اندر فلسطین ہی شامل نہیں ہے، فلسطین کو انوالو ہی نہیں کیا گیا، فلسطین کنٹری کو، فلسطین ملک کو، غزہ کو اس پیس ڈیل سے، اس امن معاہدے سے باہر نکال پھینکا ہے۔ اسرائیل جو کہ جارحیت کر رہا ہے، جو کہ غزہ کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اسے اس ڈیل کے اندر انکلوڈ کیا ہوا ہے، اور فلسطین جس پہ ظلم ہو رہے ہیں، جہاں پہ امن ہونا چاہیے، جس کے نام پہ بنائی گئی ہے یہ ڈیل، اس ملک کو ہی اس ڈیل سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی قابل ذکر بات ہے کہ اس ڈیل کو، غزہ پیس ڈیل کو، پاکستان اور ترکی نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور ترکی کو ریکویسٹ کیا گیا تھا کہ آپ اس ڈیل کے اندر شامل ہوں، تو پاکستان اور ترکی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس غزہ ڈیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے، جبکہ فرانس نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے اور فرانس نے اس ڈیل کے اندر شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ فرانس کا ڈائریکٹلی یہی کہنا تھا کہ اگر اس ڈیل کے اندر وہ ملک ہی شامل نہیں ہے جس کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں امن لے کے آنا ہے، اگر وہ ملک ہی شامل نہیں ہے تو یہ کس طرح کی ڈیل ہے؟ تو اس وجہ سے فرانس نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے اور فرانس نے غزہ پیس ڈیل کے اندر شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس غزہ پیس ڈیل کو ایکسپٹ کرنے کے بعد، اس کے اندر شامل ہونے کے بعد، اب پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز رکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تنازع کی جڑ نیتن یاہو کو امن بورڈ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے، لیکن امن بورڈ کے اندر فلسطین کو شامل نہیں کیا گیا، جو بات میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور آگے کہا جاتا ہے کہ فلسطین شامل نہیں ہے مگر نیتن یاہو شامل ہے۔ پاکستان کو حماس اور فلسطینیوں کے موقف کو دیکھنا چاہیے، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، اور پاکستان کو حماس کی غیر مسلح کرنے کی کسی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ مطلب اب ایک طرح سے حماس کو بالکل غیر مسلح کر دیا ہے اور حماس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، غزہ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ان چیزوں کے مد نظر رکھنا چاہیے اور بالکل اس طرح سے فلسطین کو، حماس کو، غزہ کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور غیر مسلح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ امریکہ نے عراق، افغانستان اور لیبیا کے اندر امن کے نام پہ ڈیرے ڈالے اور اپنے قدم جمائے، وہاں پہ قدم جمانے کے بعد ان تینوں ممالک کو کھنڈرات بنا دیا۔ اب فلسطین کو بھی کھنڈر بنا چکے ہیں اور مزید فلسطین کو کھنڈر بنانا چاہتے ہیں۔